اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 8 مد و لین۔ تختی نمبر آج ہم پڑھیں گے مد و لین۔ مد حروف مدہ یہ 3 ہے، الف، واو اور یا۔ الف سے پہلے زبر ہو اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یہ مدہ ہے، یعنی حروف مدہ۔ ان کو ایک الف کے بقدر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ حروف مدہ 3 ہے، الف، واو اور یا۔ الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یہ تینوں حروف مدہ ہوتے ہیں، یہ ایک الف کے بقدر کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ آپ سن لیجئے۔ ایک الف کے بقدر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بچے سے کہے کہ اپنی انگلی کو تشہد کی طرح رکھے زمین پر، جب آپ الف کے بقدر کھینچے تو بچہ انگلی اٹھا کر واپس نیچے کر لے تو یہ ایک الف کی مقدار آسانی سے ہو جائے گی۔ اور اس کے مختلف مقداروں کے مختلف مشق ہے، لیکن سب سے آسان مشق یہی ہے۔ ابھی آپ سن لیں۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ زبر کی ادائیگی کے وقت منہ یعنی آواز اوپر کی طرف جائے اور زیر کی ادائیگی کی طرف آواز نیچے کی طرف، اور پیش کی ادائیگی کی طرف ہونٹ اچھی طرح گول ہو کہ مجہول نہ پڑھا جائے۔ بعض بچے مجہول پڑھتے ہیں تو مجہول سے بچایا جائے۔ تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ روانگی کے وقت تینوں کو ایک سانس میں۔ ثا الف زبر ثا، ثا واو پیش ثو، ثا یا زیر سی، ثا ثو سی۔ حا الف زبر حا، حا واو پیش حو، حا یا زیر حی، حا حو حی۔ خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی۔ را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری۔ زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا زو زی۔ اسی طرح آخر تک۔ حمزہ کے مشق کرتے وقت حمزہ کڑا زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حمزہ کے بعد الف کیوں نہیں لائے ہیں؟ الف اس وجہ سے کیونکہ جو ہے الف کے بعد زبر ہو تو پھر الف مدہ ہوگا، اس وجہ سے نہیں لائے ہیں۔ اگر الف لایا جائے تو اس پر جزم کا لانا ضروری ہے۔ اگر جزم لائیں گے تو الف الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جائے گا، تو اس کی ادائیگی یہ ہوگی کہ حمزہ حمزہ زبر ا تو جھٹکے کے ساتھ ہوگا اور مدہ نہیں ہوگا، اس وجہ سے حمزہ کڑا زبر آ پڑھا جائے گا آخر تک۔ اس میں یہ ہے کہ قاعدہ بچوں کو خوب طرح حروف مدہ کا قاعدہ سمجھایا جائے، اچھی طرح مشق کی جائے۔ الف کے بعد جو ہے کبھی پیش لکھ کر بتاؤ کہ یہ کیا ہے، مدہ بن رہا ہے کیا نہیں، تو بچے کہیں گے کہ نہیں بن رہا۔ ہاں الف کے بعد کیا آتا ہے، اس کا بائی کیا ہے، زبر ہے، واو کا بائی پیش ہے، یا کی بہن وہ زیر ہے۔ تو اس طرح ان کے آپس کے جوڑے بتائیں تاکہ بچوں کو اچھی طرح جو ہے یہ سب حروف مدہ ذہن میں آ جائے۔ اس کے بعد حروف لین۔ لین کہتے ہیں کسی نرم چیز کو،
نرم اخلاق کو بھی لین کہتے ہیں، قرآن میں بھی اچھے نرم اخلاق کے لیے لین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو لین کہتے ہیں نرم پڑھنے کو۔ تو حروف لین دو ہے، واو اور یا۔ جب یہ دونوں ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو یہ لین ہوتے ہیں، یعنی بغیر کھینچے نرمی سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف لین دو ہے، واو اور یا۔ جب یہ دونوں ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، یعنی اس کے مخالف حرکت، واو اپنے سے پہلے پیش جاتا ہے لیکن ہم نے زبر دے دیا، یا اپنے سے پہلے زیر چاہتا ہے لیکن ہم نے زبر دے دیا، تو یہاں لین ہوگا، بغیر کھینچے نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ پڑھنے کا طریقہ جیسے تا واو زبر تو، تا یا زبر تی، تو تی، ثا واو زبر ثو، ثا یا زبر ثی، ثو ثی، دال واو زبر دو، دال یا زبر دی، دو دی، ذال واو زبر ذو، ذال یا زبر ذی، ذو ذی، را واو زبر رو، را یا زبر ری، رو ری، زا واو زبر زو، زا یا زبر زی، زو زی، سین واو زبر سو، سین یا زبر سی، سو سی، شین واو زبر شو، شین یا زبر شی، شو شی، صاد واو زبر صو، صاد یا زبر صی، صو صی، ضاد واو زبر ضو، ضاد یا زبر ضی، ضو ضی، طا واو زبر طو، طا یا زبر طی، طو طی۔ اس طرح آخر تک بچوں کو پڑھانا ہے۔ جب بچوں نے یہ دونوں تختیاں پڑھ لی ہے، ابھی بچوں نے پیچھے سے 3 کڑی حرکات کی تختی پڑھ لی ہے، حروف مدہ کی تختی پڑھ لی ہے اور حروف لین کی تختی پڑھ لی۔ جب بچوں نے یہ تینوں تختیاں پڑھ لی ہے تو ابھی آگے تختی نمبر 9 کو پڑھانے سے پہلے مشق کروائیں۔ کس کا مشق؟ یعنی زبر، کھڑا زبر اور حروف مدہ اور حروف لین کے درمیان موازنہ کروائیں۔ یعنی استاد کہے گا کہ با زبر، بچہ کہے گا با، پھر استاد کہے گا با کھڑا زبر با، با الف زبر با، یعنی زبر، کھڑا زبر، حروف مدہ کی مقدار کو معلوم کرنا ہے کہ بچے کو پتہ چلے کہ بڑا زبر کتنا کھینچا جاتا ہے، کھڑا زبر کتنا کھینچا جاتا ہے، حروف مدہ اور لین یہ چاروں کی جو ہے مشق یہاں کروانی ہے۔ با زیر بی، با کھڑی زیر بی، با یا زیر بی، با یا زبر بی، حروف لین ہے۔ تا با پیش بو، با الٹا پیش بو، با واو پیش بو، با واو زبر بو۔ تو ان چاروں تختیوں کے درمیان بچہ موازنہ کر لے اور ہر ایک حرکت اس کی ہی بقدر کھینچا جائے۔ جب تک کہ بچوں کو پہچان نہ ہو جائے حرکتوں کے مقدار کی، بچے کو آگے نہیں لے جانا، کیونکہ ان تینوں تختیوں کے سے مقصد یہ ہے کہ بچے اوزان کے مقداروں کو پہچان جائے، حرکات کے کھینچنے کو پہچان جائے کہ زبر
کتنا کھینچا جاتا ہے، کھڑا زبر کتنا کھینچا جاتا ہے، حروف مدہ کتنا کھینچا جاتا ہے، حروف لین کتنا کھینچا جاتا ہے. تو ان چاروں کی اس تختی پر پہنچ کر مشق کروانا ضروری ہے ہر حرف کی. جیسے آپ نے با کی کروا دی ہے، اسی طرح تا کی کروائے. تا زبر تا، تا تا کھڑا زبر تا، تا الف زبر تا، تا زیر تی، تا کڑی زیر تی، تا یا زیر تی، تا یا زبر تی، تا پیش تو، تا الٹا پیش تو، تا واو پیش تو، تا واو زبر تو. اسی طرح سا زبر سا، سا کھڑا زبر سا، سا الف زبر سا، سا زیر سی، سا کھڑی زیر سی، سا یا زیر سی، سا یا زبر سی، سا پیش سو، سا الٹا پیش سو، سا واو پیش سو، سا واو زبر سو. اس طرح آخر تک بچوں کو اس کی مشق اچھی طرح کروانا ہے تاکہ بچے زبر، کھڑا زبر، حروف مدہ، حروف لین کے درمیان بچے اکثر غلطی کرتے ہیں قرآن میں، بلکہ حفاظ بھی حفظ کے دوران یہ غلطیاں کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے لحن جلی، جس سے قرآن کا معنی غلط ہو جاتا ہے اور نمازیں فاسد ہو جاتی ہیں، اور ایسا پڑھنا حرام ہے. اس وجہ سے قراء حضرات سے التماس ہے کہ اس تختی میں خوب مشق کروائیں. اور آگے ایک مشق کا طریقہ ہے جس کو حضرت مولانا قاری محمد طاہر صاحب رحیمی مہاجر مکی دامت برکاتہم نے اپنے قاعدے میں حضرت قاری نجیب اللہ صاحب پانی پتی کے حوالے سے لکھا ہے. انہوں نے ان 4 قواعد کو زبر اور کھڑا زبر اور جو ہے حروف مدہ، حروف لین کو یکجا کر کے ایک قاعدہ بنا لیا ہے. وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اگر بچے زبان زد کر لے تو ان کے لیے ایک تو یہ ہے کہ مخارج کا مشق کروانا بچوں کے لیے آسان ہو جائے گا، اور دوسرے بچے حرکات کے درمیان جو ہے توازن کو برقرار رکھ سکیں گے. جیسے ببی ببالک ببل من المبل مبابا ومبابا بنی بان فقد بیبا واغفر بیبان بیبا بابا بی بی بو 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 بی. اس میں 4 قواعد ذکر کیے گئے ہیں. تتی تالک تتلی من المطل متاتا ومتاتا تانی تانی فقد تیتا واغفر تیتان تیتا تا تا تی تی تو 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 تی. ثثت ثالك ثثل من المثل مثاثا ومثاثا ثنثان فقد ثيثا واغفر ثيثان ثيثا ثا ثا ثي ثي ثو 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 ثي. ججج جالك ججل من المجل مجاجا ومجاجا جنی جان فقد جیجا واغفر جیجان جیجا جا جا جی جی جو 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 جی. اسی طرح ہر لفظ کی جو ہے مشق کروانی ہے.